मुक़द्दस लूका की इंजील 12वां बाब, जिसकी कुल आयात 59 हैं। इतने में जब हज़ारों आदमियों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि एक दूसरे पर गिरा पड़ता था, तो उसने सबसे पहले अपने शागिर्दों से ये कहना शुरू किया कि उस ख़मीर से होशियार रहना जो फरीसियों की रियाकारी है, क्योंकि कोई चीज़ ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी, और ना कोई चीज़ छुपी है जो जानी ना जाएगी। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वो उजाले में सुना जाएगा, और जो कुछ तुमने कोठरियों के अंदर कान में कहा है कोठों पर उसकी मुनादी की जाएगी। मगर तुम दोस्तों से मैं कहता हूँ कि उनसे ना डरो जो बदन को कत्ल करते हैं और उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें जताता हूँ कि किस से डरना चाहिए। उससे डरो जिसको इख्तियार है कि कत्ल करने के बाद जहन्नम में डाले। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 चिड़ियाँ नहीं बिकती, तो भी खुदा के हजूर उनमें से एक भी फरामोश नहीं होती, बल्कि तुम्हारे सर के सब बाल भी गिने हुए हैं। डरो मत, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज़्यादा है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करे, इब्ने आदम भी खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इकरार करेगा। मगर जो आदमियों के सामने मेरा इनकार करे, खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इनकार किया जाएगा। और जो कोई इब्ने आदम के खिलाफ कोई बात कहे, उसको माफ़ किया जाएगा, लेकिन जो रूहुल कुद्दस के हक़ में कुफर बके, उसको माफ़ ना किया जाएगा। और जब वो तुमको इबादत खानों में और हाकिमों और इख्तियार वालों के पास ले जाएं, तो फ़िक्र ना करना कि हम किस तरह या क्या जवाब दें या क्या कहें, क्योंकि रूहुल कुद्दस उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, मेरे भाई से कह कि मीरास का मेरा हिस्सा मुझे दे। उसने उससे कहा, मियाँ, किसने मुझे तुम्हारा मुंसिफ या बांटने वाला मुकर्रर किया है? और उसने उनसे कहा, खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की ज़िंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ़ नहीं। और उसने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की ज़मीन में बड़ी फसल हुई। बस वो अपने दिल में सोच कर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे हाँ जगह नहीं जहां अपनी पैदावार भर रखूं।
اس نے کہا میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناؤں گا اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا اور اپنی جان سے کہوں گا اے جان تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، چین کر، کھا پی، خوش رہ۔ مگر خدا نے اس سے کہا اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، بس جو کچھ تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں۔ پھر اس نے اپنے شاگردوں سے کہا اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے، کیونکہ جان خوراک سے بڑھ کر ہے اور بدن پوشاک سے۔ کووں پر غور کرو کہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، نہ ان کے کھتا ہوتا ہے، نہ کوٹھی، تو بھی خدا انہیں کھلاتا ہے۔ تمہاری قدر تو پرندوں سے کہیں زیادہ ہے۔ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بڑھا سکے؟ پس جب سب سے چھوٹی بات بھی نہیں کر سکتے تو باقی چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو؟ سوسن کے درختوں پر غور کرو کہ کس طرح بڑھتے ہیں، وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں، تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا۔ بس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے تو اے کم اعتقادو تم کو کیوں نہ پہنائے گا؟ اور تم اس کی تلاش میں نہ رہو کہ کیا کھائیں گے اور کیا پئیں گے، اور نہ شکی بنو، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں دنیا کی قومیں رہتی ہیں، لیکن تمہارا باپ جانتا ہے کہ تم ان چیزوں کے محتاج ہو۔ ہاں، اس کی بادشاہی کی تلاش میں رہو تو یہ چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ اے چھوٹے گلے، نہ ڈر، کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ تمہیں بادشاہی دے۔ اپنا مال اسباب بیچ کر خیرات کر دو اور اپنے لیے ایسے بٹوے بناؤ جو پرانے نہیں ہوتے، یعنی آسمان پر ایسا خزانہ جو خالی نہیں ہوتا، جہاں چور نزدیک نہیں جاتا اور کیڑا خراب نہیں کرتا، کیونکہ جہاں تمہارا خزانہ ہے وہیں تمہارا دل بھی لگا رہے گا۔ تمہاری کمریں بندی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں، اور تم ان آدمیوں کی مانند بنو جو اپنے مالک کی راہ دیکھتے ہوں کہ وہ شادی میں سے کب لوٹے گا، تاکہ جب وہ آ کر دروازہ کھٹکھٹائے تو فوراً اس کے واسطے کھول دے۔ مبارک ہے وہ نوکر جن کا مالک
آ کر انہیں جاگتا پائے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ کمر باندھ کر انہیں کھانا کھانے کو بٹھائے گا اور پاس آ کر ان کی خدمت کرے گا، اور اگر وہ رات کے دوسرے پہر میں یا تیسرے پہر میں آ کر ان کو ایسے حال میں پائے تو وہ نوکر مبارک ہے۔ لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور کس گھڑی آئے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب لگنے نہ دیتا۔ تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ پطرس نے کہا، اے خداوند، تو یہ تمثیل ہم ہی سے کہتا ہے یا سب سے؟ خداوند نے کہا، کون ہے وہ دیانت دار اور عقل مند دروغا جس کا مالک اسے اپنے نوکر چاکروں پر مقرر کرے کہ ہر ایک کی خوراک وقت پر بانٹ دیا کرے؟ مبارک ہے وہ نوکر جس کا مالک آ کر اس کو ایسا ہی کرتے پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سارے مال پر مختار کر دے گا۔ لیکن اگر وہ نوکر اپنے دل میں یہ کہہ کر کہ میرے مالک کے آنے میں دیر ہے، غلاموں اور لونڈیوں کو مارنا اور کھا پی کر متوالا ہونا شروع کرے، تو اس نوکر کا مالک ایسے دن کہ وہ اس کی راہ نہ دیکھتا ہو اور ایسی گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو آ موجود ہوگا اور خوب کوڑے لگا کر اسے بے ایمانوں میں شامل کرے گا۔ اور وہ نوکر جس نے اپنے مالک کی مرضی جان لی اور تیاری نہ کی، نہ اس کی مرضی کے موافق عمل کیا، بہت مار کھائے گا۔ مگر جس نے نہ جان کر مار کھانے کے کام کیے، وہ تھوڑی مار کھائے گا، اور جسے بہت دیا گیا اس سے بہت طلب کیا جائے گا، اور جسے بہت سونپا گیا اس سے زیادہ طلب کریں گے۔ میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں، اور اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا، لیکن مجھے ایک بپتسمہ لینا ہے، اور جب تک وہ نہ ہو لے میں بہت ہی تنگ رہوں گا۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ جدائی کرانے، کیونکہ اب سے ایک گھر کے 5 آدمی آپس میں مخالفت رکھیں گے، 2 سے 3 اور 3 سے 2۔ باپ بیٹے سے مخالفت رکھے گا، اور بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، اور بیٹی ماں سے، ساس بہو سے، اور بہو ساس سے۔ پھر اس نے لوگوں سے بھی کہا کہ جب بادل کو پچھم سے اٹھتے دیکھتے ہو تو فوراً کہتے ہو کہ مینہ برسے گا، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور جب تم معلوم کرتے ہو کہ دکھنا چل رہی ہے تو کہتے ہو کہ لو چلے گی، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اے ریاکارو، زمین اور آسمان کی صورت میں تو امتیاز کرنا تمہیں آتا ہے، لیکن اس زمانہ کی بابت امتیاز کرنا کیوں نہیں آتا؟ اور تم اپنے آپ ہی کیوں فیصلہ نہیں کر لیتے کہ واجب کیا ہے؟
جب تم اپنے مدعی کے ساتھ حاکم کے پاس جا رہا ہے تو راہ میں کوشش کر کے اس سے چھوٹ جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ تجھ کو منصف کے پاس کھینچ لے جائے اور منصف تجھ کو سپاہی کے حوالہ کرے اور سپاہی تجھے قید میں ڈالے۔ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ جب تک تو دمڑی دمڑی ادا نہ کر دے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ خداوند آپ سب کو پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر بڑی برکت بخشے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے کہیں آمین۔